معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت دی ہو اور سبحان اللہ رات دن وہ اس کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ قابل رشک ہے، وہ بندہ قابل رشک ہے جس کو قرآن کی دولت ملے۔ اور سبحان اللہ، قرآن کی دولت کس انداز سے ملی؟ یعنی کہ سبحان اللہ اس کی آیات بینات کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، اور سبحان اللہ اس کے معانی، اس کے مطالب اور اس کے احکام کو سمجھتا ہے، اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو دعوت قرآن دیتا ہے، تو سبحان اللہ یہ شخص قابل رشک ہے۔ اس پر جتنا رشک کیا جائے اتنا کم ہے۔ حضرات کرام، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں مال و دولت والے، اسباب والے، اور ان کے پاس بہت سے عہدے، منصب اور یعنی کہ عروج و ترقی بہت سی ہیں۔ تو دنیا والے بس اوقات کہتے ہیں، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، مطلب کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں کہ یہ یار کیسا شخص ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی بلندی دے دی، اتنا عروج دے دیا۔ فرمایا یہ لوگ قابل رشک نہیں ہیں۔ قابل رشک اگر دنیا میں کوئی ہے، وہ سبحان اللہ وہ شخص ہے جو رات دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ یقین جانیے کہ آج میرے معاشرے کے اندر جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اگر بڑی عمر میں ہے، ظاہری بات ہے بڑی عمر میں قرآن کو سیکھنا کوئی معمولی بات ہے، بہت مشکل بات ہے، جبکہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر سے پناہ مانگی ہے، اور آخری عمر سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عمر اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی محبت دل میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی قوم سے، اپنی امت سے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت جو ہے کہیں دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، اور فرمایا کہ جو عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں دیکھ لیجئے لوگ دنیا کی محبت کے اندر اس قدر گرفتار ہوتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت ہو اور قرآن سے محبت ہو، اور رات دن قرآن کی تلاوت کریں، صبح کے وقت بھی قرآن لے کر بیٹھ جائیں، شام کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، اکثر ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہماری بزرگ مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہمارے احباب بزرگ تو ماشاءاللہ کتنا ذوق اور شوق سے قرآن کی تلاوت رکھتے ہیں، اور وہ اگر ہم بھی یاد کریں، آج کے جو مائیں ہیں وہ یاد کریں اپنے آباء و اجداد کو کہ ان کے آباء و اجداد بھی کس طرح قرآن سے ایک محبت کیا کرتے تھے، رات دن اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر قرآن تو بس لپیٹ کر اچھے سے غلاف میں اوپر مقام پر رکھ دیا جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچے، اور وہاں سے دیکھیے آپ کے گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، کتنی دفعہ آپ نے کھولا ہے اسے، کہ آج کے دن گھر کے 10 افراد ہیں کہ 10 کے 10 افراد میں سے کسی نے اس کو توفیق ہوئی کہ وہ قرآن کی کریم کی تلاوت کھول کر پڑھ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ لوگ قابل رشک ہیں، سبحان اللہ، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہو، اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی ہو، مال دیا ہو، اور وہ رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو، اور رات دن سبحان اللہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے اپنے مال سے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں حصہ لے رہا ہے، مخلوق خدا بھوک افلاس کا شکار ہے ان کی خدمت کر رہا ہے، جس انداز سے اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، فرمایا یہ رات دن اس مال کو خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ شخص بھی قابل رشک ہے۔ مطلب دو لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان قابل رشک والوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں ریاکاری، دکھلاوے سے بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ ناظرین کرام یاد رکھیے گا یہ دو عمل ضائع ہونے کا بھی بڑا خدشہ ہے۔ جس کو اللہ نے تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، یا کوشش جس انداز سے بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ذرا بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ یار یہ دنیا والے لوگ کیسے ہیں کہ ان کو قرآن کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہے، مجھے توفیق ہے، نہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے یا اللہ، یا ان کے لیے کوشش کرنی ہے یا اللہ تو ان کو بھی توفیق عمل نصیب فرما دے، ان کو بھی قرآن کی محبت نصیب فرما دے، ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور خاص طور پر وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، وہ ظاہری بات ہے مال کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں حاجی صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، بڑے تعریفیں کرتے ہیں، تو بس اوقات ریاکاری کا بھی وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خالصتاً اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرات کرام، اس کے ضمن میں نے حدیث مبارکہ کے ضمن میں روزانہ ایک نہ ایک جو ہے وہ مفسرین کے اقوال میں سے ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں،
قرآن کریم کے جو قابل رشک ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، فرمایا وہ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے احکام پر عمل بھی کریں تو پھر قابل رشک بنیں گے۔ تو فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کریں جو قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا کسی بھی لحاظ سے تعلق ہے، فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کریں، غلط اور صحیح کلام میں امتیاز کریں، غلط اور صحیح کلام میں امتیاز کریں، جہاں بولنا صحیح ہو وہیں خوب سوچ سمجھ کر بولیں، اور جہاں خاموش رہنا صحیح ہو وہاں خوب ہمت کر کے خاموش رہنا چاہیے۔ دیکھیں خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑی ہمت کا کام ہے کہ بسا اوقات کو ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یقین جانیے کہ بسا اوقات میں خود اس میدان میں کوشش کرتا ہوں، اللہ والوں سے سیکھتا ہوں اور ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں اور ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی آپ کو اس انداز سے برانگیختہ کر دیتا ہے کہ آپ مجبوراً بھی اپنے آپ پر آپ کو بڑی شیطان سے فائٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو خاموش رکھیں اس وقت۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ، وہاں یعنی کہ جہاں خاموش رہنا صحیح ہو وہاں خوب ہمت کر کے خاموش ہی رہیے، ہرگز زبان کو بے قابو نہ کھولیے، جس قدر وہ دشمن سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپنی زبان کی برائی اور انجام سے ڈرے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رحمان کے مقابل میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ فرمایا شیطان کے شر سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو سبحان اللہ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ سبحان اللہ کہ تم جو ہے رحمان کی طرف آ جاؤ اور رحمان کے احکام پر عمل کرو۔ شیطان تمہیں ایک دفعہ دیکھیں، میں بسا اوقات لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ رات کے وقت وضو کر کے بیڈ پہ جا کر سو جاؤ، رات کے وقت وضو کر کے بیڈ پر جا کر سو جاؤ، اور سونے کے بعد کوئی عبادت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رات کے پہر تو وہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے نام اعمال میں عبادت شمار کرتے چلے جاؤ۔ بندہ اللہ کا وضو کیا ہے اس نے، اللہ کریم جانتے ہیں کہ اس وقت نیند کا غلبہ ہے، اور ایمان والا یا ایمان والی اپنے آپ پر اللہ کا کتنا پیار ہے اپنے بندے سے، حالانکہ کوئی مصلی نہیں بچھایا، وہ بیڈ پر اپنے سکون حاصل کر رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن اللہ کتنا پیار کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ اس کی عبادت میں اس کو شمار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام میں یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کے احکام پر، شیطان بس اوقات حاوی ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آپ کو باوضو نہ رہنے دے، آپ کا وضو جو ہے بس اوقات لوگوں کو خیالات بھی آتے ہیں، وساوس بھی آتے ہیں کہ یار میرا وضو قائم نہیں ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا یا اس کے، تو فرمایا وضو جتنا ممکن ہو سکے جو شخص وضو پہ قائم رہے شیطان کو زبردست شکست ہے۔ یقین جانیے جو باوضو رہتا ہے شیطان کو شکست دے دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے باوضو شخص کے لیے نماز پڑھنا آسان، باوضو شخص کے لیے قرآن پڑھنا آسان، باوضو شخص کے لیے شیطان سے بچنا آسان، باوضو شخص کے لیے سبحان اللہ نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، غلط اور صحیح کلام میں امتیاز کرے، جہاں بولنا صحیح ہو وہاں خوب سوچ سمجھ کر بولے، اور جہاں خاموش رہنا صحیح ہو وہاں خوب ہمت کر کے خاموش ہی رہے، ہرگز زبان کو بے قابو نہ ہونے دے، اور جس قدر وہ ہو سکے اپنے دشمن سے بچتا رہے، اور اس سے بھی زیادہ اپنی زبان کی برائی اور اس کی بد انجامی سے بچتا رہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور قرآن کے احکام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر قرآن نہیں ہے تو یاد رکھیے ناظرین کرام، پھر ہماری زندگی کے اندر ہمارا تعلق مع اللہ جو ہے اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کے احکام کو عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم قرآن یہاں سے پڑھیں اور 6 بجے کے بعد ہم اپنا قرآن بند کر کے رکھ دیں، کہیں بس اب قرآن کا ٹائم تھا، قرآن پڑھ لیا، ختم ہو گیا، نماز پڑھتی، نماز بند کر کے رکھ دی ہے، اب ہماری جو ہے اپنی ایک لائف ہے، اپنی منچاہی لائف ہے، نہیں، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ تم اب میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس لیے اگر میں اور آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔